السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عمر بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ سر، بہترین۔ سر میں آج پرائیویٹ جاب کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا کہ جو بندے پرائیویٹ جاب کرتے ہیں ان کو پاکستان میں بہت سے مسائل ہیں، اس بارے پہ میں ان کی آواز بننا چاہوں گا کہ پرائیویٹ فرم کے حوالے سے کوئی حکومتی قانون ہے، اگر ہے تو وہ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ بڑا اچھا آپ کا ٹاپک ہے آج کا۔ پاکستان کے اندر بے شمار لوگ ہیں ایسے کہ جو پرائیویٹ فرمز کے ساتھ، چھوٹی چھوٹی فرمز ہیں ان کے ساتھ وابستہ ہیں۔ حکومتی سطح پہ اس کا کوئی قانون تو ہوگا ضرور، لیکن جس طرح دیگر ہماری معاملات ہیں اس طرح اس میں بھی ہم بہت زیادہ غفلت کا شکار ہیں، لاپرواہی کا شکار ہیں، اور حکومتی سطح پہ یوں سمجھ لیں کہ یہ نہ ہونے کے برابر ہے قانون، یعنی اس کی کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہے، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، کوئی معاملات نہیں ہے۔ جہاں پہ بھی آپ چلے جائیں، کچھ سٹیز میں ہم نے مطلب مختلف سٹیز میں جاب کی ہے، فار ایگزامپل کراچی ہو گیا، لاہور ہو گیا، آپ کا یہ اسلام آباد ہو گیا، پنڈی، اس کے بعد جہلم، اس کے علاوہ آپ کا ملتان، کبیر والا۔ لیکن وہاں پہ کوئی ایسی کوئی چیز ہمیں تو آج تک نظر نہیں آئی کہ حکومت نے کوئی اس حوالے سے آج تک سابقہ حکومتوں نے یا انہوں نے کوئی پرائیویٹ فرم کے حوالے سے کوئی جو ہے لوگوں کو کوئی ایسا پلیٹ فارم ہو جہاں پہ وہ اپنے مسائل ہی کم سے کم اپنے بیان کر سکیں۔ ہمیں تو ایسی کوئی چیز آج تک نظر نہیں آئی۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پرائیویٹ جاب میں تنخواہ کی کٹوتی، جرمانے اور کبھی ایکسٹرا ورکنگ بھی کروائی جاتی ہے اور اس کا معاوضہ بھی نہیں دیا جاتا، تو یہ پاکستان میں اگر حکومت کہتی ہے کہ گورنمنٹ جاب کو چھوڑیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کو پرائیویٹ مالکان سے اس بارے میں بات کرنی چاہیے؟ عمر بھائی سب سے بڑا المیہ یہ، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا المیہ یہ کہ ہمارے پاس کوئی پراپر سسٹم موجود نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے۔ اس کے اندر ایک لیبر کوڈ ہوتا ہے، ہمارے ہاں لیبر ڈپارٹمنٹ ہر جگہ پر موجود ہیں، ان لوگوں کو اپائنٹ کیا گیا ہے، ان کا کیا کام ہے؟ ہمیں تو نہیں سمجھ آتی کہ یہ اتنی تنخواہیں ان کو دی جا رہی ہیں، اتنا کچھ اس کا مختص کیا جا رہا ہے، ایکسپینس ہو رہے ہیں، وہ لوگ کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ جس طرح دیگر ادارے ہمارے فلاپ ہو چکے ہیں اس طرح یہ ادارہ بھی بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی اس قدر ہوتی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ ایک تو یہ ہوتا ہے، سب سے پہلی بات یہ کہ سیلری جو ہے اس کی جو انکریز ہوتی ہے ایئرلی وہ نہیں ہوتا، یا مہنگائی کے حساب سے سیلری انکریز ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو کٹوتی ہوتی ہے، جب کٹوتی ہوتی ہے تو وہ اب چونکہ بعض چھوٹی فرمیں بعض بڑی فرمیں، وہ آدمی بجائے اس کے کہ اس کے خلاف آواز اٹھائے، وہ وہاں سے یا اسے فائر کر دیا جاتا ہے اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو، یا اس پر مزید کوئی پنلٹی لگا دی جاتی ہے، یا یعنی کہ اسے ریزائن دینا پڑتا ہے۔ اس طرح کے پاکستان میں حالات ہیں۔ ورکنگ ایکسٹرا کی جاتی ہے لیکن اوور ٹائم کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے پاکستان میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور اس کے اوپر آج تک کسی نے بھی کوئی بھی آواز اٹھانے کی کوشش نہیں کی۔ ہاں البتہ ایسا ضرور ہوا ہے کہ بعض جگہوں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں نے جب اس کے خلاف بغاوت کی ہے، اگر کٹوتی ہوئی ہے تو اس پہ بغاوت کی ہے، تو ہماری قوم اتنی بے حسی کا شکار ہے کہ اس کا ساتھ دینے والے کوئی لوگ نہیں ہوتے۔ آپ ایک غلط کام ہو رہا ہے ادارے کے اندر، آپ کو چاہیے کہ مل کے اپنے کولیگز کا ساتھ دیں، لیکن کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو آواز اٹھاتا ہے اس کے ساتھ پہلے تو سپورٹ کیا جاتا ہے، تھوڑا سا آپ آواز اٹھائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، بعد میں انہیں جو ہے وہ سوئچ کرنا پڑتا ہے، جاب چھوڑنی پڑتی ہے، اور بارہا دیکھا گیا کہیں کہ یعنی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں وہ۔ تو اس لیے جو قوم کے اندر خود ہی کی ایک کیفیت تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ ہم کسی چیز کے بارے میں اب رجسٹ بھی کرنا بہت مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو گورنمنٹ ملازمین کو ریلیف دیا جاتا ہے، تو اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، ہر چیز بڑھ رہی ہے، تو حکومت کو اس بارے میں بھی اقدامات کرنے چاہیے کہ پرائیویٹ ملازمین کی بھی تنخواہ بڑھائی جائے؟ کرنے چاہیے ڈیفینیٹلی، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جس طرح گورنمنٹ ملازمین کی سیلریز انکریز ہوتی ہیں اس طرح پرائیویٹ فرمز کے اندر بھی ہونی چاہیے، لیکن نہیں ہوتی۔ بہت یعنی یہ آپ کو پہلے ہی بتایا کہ بہت لمحہ فکری ہے، جو لوگ پرائیویٹ جابز کر رہے ہیں وہ کس قدر مشکلات کا شکار ہیں، گورنمنٹ یہ بات جانتی نہیں ہے۔
پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ کسی کی تکلیف کے بارے میں آپ کو آگاہی، مثال کے طور پہ کسی کے سر میں درد ہے، اب وہ اگر وہ تکلیف میں بھی ہے لیکن وہ شور بھی نہیں مچا سکتا، جیسے ہی شور مچائے گا تو اسے فائر کر دیا جائے گا، تو اب اس کی سنوائی نہیں ہے کہیں پہ، وہ کیا کریں؟ غریب لوگ ہیں، اپنا نظام چلانے کے لیے وہ اس لیے بھی خاموشی اختیار کر جاتا ہے اکثر طبقہ کہ یار جو چلو آ رہا ہے وہ تو آ رہا ہے نا، برداشت کر لیں۔ تو ہماری قوم کے ساتھ بہت بڑے پیمانے پہ یہ ظلم زیادتی ہو رہی ہے، خاص طور پہ پرائیویٹس کے اندر۔ آپ سیلری انکریز کی بات کریں گے تو آپ کو نکال دیا جائے گا، کوئی اور آ جائے گا آپ کی جگہ پہ، وہ جو ہے ہائر کر لیں گے۔ اس طرح کے حالات ہیں، کافی برے حالات ہیں اس وقت پرائیویٹ جابس کے حوالے سے۔ تو سر میرا لاسٹ کویشچن ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں پرائیویٹ ملازمین کی کہیں سنوائی ہے، کوئی فرم موجود ہے جس کے پاس پرائیویٹ ملازمین جا سکیں اور اپنا مسائل بتا سکیں انہیں؟ کوئی ایسی فرم نہیں ہے، کوئی امپلیمنٹیشن ہے ہی نہیں، سیم لائک جیسے اور ادارے ہیں۔ ہمارے یہاں پاکستان میں آپ اگر چلے جائیں، تھانے میں چلے جائیں تو آپ کے پاس سورس نہیں ہے تو آپ کا کام نہیں ہوتا۔ ہم آج بھی اسی فرسودہ نظام کے اندر رہ رہے ہیں کہ جو کئی سال سے ہمارا جو ہے وہ لہو پیتا چلا جا رہا ہے، اور یہ اس میں بھی یہی ہے، کوئی سنوائی، یعنی کہ آپ بھی پرائیویٹ جاب کرتے ہیں، آپ کو اگر کوئی شکایت ہوتی ہے مالکان سے تو کیا کبھی آپ کی سنوائی ہوئی ہے؟ نہیں، یا کوئی ادارہ یا کوئی شخص ہو۔ بلکہ یہ چیز تو ہمیں نصاب کے اندر پڑھانی چاہیے کہ اس طرح کا امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے، قوم کے اندر ایک حریت پیدا ہو کہ اگر کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو کم سے کم اس کی سنوائی تو ہو سکے۔ ایسا ہی ہے سر، ایسا ہے نہیں، ایسا کوئی ممکن نہیں۔ سر یہ مسائل کے ریلیٹڈ ایک اور بہت امپورٹنٹ کویشچن میرے ذہن میں آ گیا ہے کہ جو لوگ پرائیویٹ جاب کر رہے ہیں اور کافی ایئرز ہو گئے ہیں ان کو جاب کرنے میں، تو ان کو اینڈ پہ کیا ملتا ہے؟ کیا کوئی پرائیویٹ جو مالکان ہیں انہیں کوئی بینیفٹ، کوئی فیسلٹی وغیرہ فراہم کرتے ہیں؟ نہیں، یہ دیگر معاملات کی طرح یہ بھی اسی طرح ہی ہے کہ کئی سال جاب کرنے کے بعد 10 سال 15 سال 20 سال آپ کو جو ہے نا جب وہ فائر کر دیا جاتا ہے یا آپ جاب چھوڑ دیتے ہیں تو ایٹ دا اینڈ آپ کو کچھ بھی اس کا بینیفٹ نہیں ملتا۔ ہمارے ہاں یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ایک آدمی ہے وہ 40-50 سال بھی اگر پرائیویٹ جاب کرتا ہے تو اس جاب کو جب وہ چھوڑتا ہے یا مالک اگر اسے نکال دیتے ہیں، کوئی چھوٹی سی بات پہ بھی اسے جب فائر کر دیا جاتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں ملتا، وہ اسی طرح ہی ہوتا ہے جس طرح پہلے دن تھا، یعنی کہ وہ اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے کے جاتا۔ تو یہ بھی ہمارے پاس ہمارے یہاں ایک لمحہ فکری ہے، یعنی پرائیویٹ جاب کرنے والے کا کوئی مستقبل نہیں ہے، وہ ویری فرسٹ ڈے جس اسٹیج پہ کھڑا ہے وہی لاسٹ ڈے کھڑا ہے۔ سر یہی پھر وجہ ہے جس کے لیے لوگ بھاگتے ہیں گورنمنٹ جاب کے طرف؟ ہاں، یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ بہت سارے لوگ اس لیے گورنمنٹ جاب کی طرف جاتے ہیں یا اس کو پریفر کرتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ آپ کی ایئرلی آپ کی سیلری انکریز ہوتی ہے، دیگر مراحت آپ کو ملتی ہیں، آپ کو جو ہے یہ ملتا ہے، پھر ایٹ دا اینڈ آپ کو کچھ نہ کچھ اماؤنٹ، ہینڈسم اماؤنٹ مل جاتی ہے، آپ اپنا کوئی کاروبار کر لیتے ہیں، کوئی مکان بنا لیتے ہیں، کوئی انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کو پینشن ملتی ہے۔ تو اس لیے لوگ جو ہے گورنمنٹ جاب کے حصول کے لیے زیادہ تک و دو کرتے ہیں، اور فرسٹ پرائرٹی جو ہوتی ہے ان کی وہ گورنمنٹ جاب کا حصول